بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدر اجلاس علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، یہ 10 سے 12 منٹ کا ٹائم ملا ہوا ہے۔ اب اس میں ہم کیا کہہ سکیں گے، وہ ہمارے لیے بڑی مشکل سے بات ہے، لیکن پھر بھی چونکہ ایک ملاقات، ایک تذکیر ہے، آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کریں گے۔ احترام انسانیت، جیسے سمجھتے ہیں آپ حضرات، انسانیت انسان سے ہے، انسان انس سے ہے، جس کے معنی آتے ہیں انسیت اور محبت۔ یعنی اس کا مطلب یہ دوستو کہ انسان کا مطلب یہ بے انتہا الفت، محبت اور ہمدردی اور ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھنا، یہ انسان ہے۔ اور اگر انسان اپنے اندر انسانیت یا ہمدردی، اخلاص، الفت، محبت کا جذبہ اپنے اندر نہ رکھیں تو اللہ رب العالمین نے ایسے انسان کو انسانیت سے باہر کر دیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر انسان کے اندر انسانیت، ایمان اور عمل صالح نہ ہو، جہاں وہ انسانیت سے خالی ہوا، رب العالمین فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کو مخلوقات کے سب سے نچلے درجے میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، انسان اگر انسان بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کو انسانیت اپنانی پڑے گی۔ اگر انسانیت نہیں تو انسان حیوانیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، جو بدترین درجہ ہے۔ میرے بھائیو، نمبر 2، انسانیت، اسلام کا سارا دار و مدار ایثار، ہمدردی، انسانیت پر ہے۔ نبی علیہ السلام کے پیدائش سے سینکڑوں سال قبل عرب کے علاقے میں ایک شخص تھا جس کو حکیم العرب کہا جاتا تھا، اور یہ بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ کسی کو حکیم کہنا، یہ اردو میں ڈاکٹر والا طبیب نہیں، حکیم کہنا اور کسی کا حکیم بن جانا، یہ اتنا اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم کا نام سنا ہوگا، ان کی اسی حکمت کی بنا پر اللہ رب العالمین ان کے نام کی ایک سورت قرآن میں نازل کی۔ اور اس سے بڑی چیز، انہوں نے جو اپنی حکیمانہ باتیں اپنی اولاد کو بطور نصیحت کے کیا تھا، رب العالمین کو اتنی پسند آئی کہ رب العالمین نے ان کی وصیتوں کو قیامت آنے والے انسانوں کی عبرت و نصیحت کے لیے نازل کیا ہے۔ نمبر 3، میرے بھائیوں، نمبر 2 جو بتا رہا تھا، ایک ہے اقثم بن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اقثم بن سیفی کہا جاتا ہے عرب کے حکیم، جیسے مشہور تھے، حکیم مشہور تھے، اور ان کی عمر تک کم سے کم جو اہل علم نے، اہل سیر نے، محدثین نے، علماء نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کم سے کم 330 سال تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک انسان جس کی زندگی اللہ نے 330 سال عطا کی ہو، یہ تمام علماء کا اس پر اتفاق، 330 سالہ حکیم، عالم، پورے عرب کا سب سے بڑا سلجھا ہوا انسان۔ جب اس کو پتا چلا کہ مکے میں کوئی نبی پیدا ہوئے ہیں، تو اس نے، علم و حکمت تو تھی، اس نے نبی علیہ السلام کے پاس ملنے کے لیے مکہ آ کر کے
آپ سے تبادلے خیال، آپ کی تعلیم اور دعوت کو سننا چاہتا تھا، لیکن چونکہ اپنے علاقے کا راجا تھا، سردار تھا، مہاراجا تھا، اس لیے اس کی قوم نے اس کو آنے کی اجازت نہیں دی۔ مشورہ دیا کہ آپ کو جس آدمی پر بھروسہ ہو ایسے 2 آدمیوں کو آپ لیں، چنیں اور اپنا سفیر بنا کر کے محمد کے پاس بھیجیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آپ کو معلوم کرنا ہے ملاقات کر کے ان دونوں آدمیوں کو ملاقات کریں اور وہ آپ کا پیغام پہنچائیں۔ اب 2 آدمی ٹاپ کے عقل مند سوجھ بوجھ والے منتخب کیا اس نے، اور کہا جاؤ محمد کے پاس۔ مدینے میں کوئی شخص پیدا ہوا مکے میں جس کے متعلق ہے جو رسول ہے، نیا دین پیش کر رہا ہے، اس کے دونوں سفیر، دونوں قاصد مکہ مکرمہ پہنچی، لوگوں سے پوچھا بھائی یہاں آپ کے ہاں کوئی ایسا شخص پیدا ہوا ہے جو کہتا ہے میں رسول ہوں؟ لوگوں نے کہا ہاں ایک پیدا ہوا ہے، اس نے سارا دین ہم لوگوں کو برباد کر دیا ہے، ایک نیا دین لے کر کے آیا ہے۔ کہا ہمیں ملاقات کرنی، کہاں ہے؟ کہا فلاں جگہ گئے، نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ان دونوں نے اقسم بن سیفی کا پیغام بتایا، سنایا اور کہا ہم ان کے سفیر ہیں۔ انہوں نے 3 سوال کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوستو اگر انہی 3 سوالوں کو آپ سن لیں تو پوری انسانیت آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ اب ذرا 3 سوال غور سے سنیں۔ نمبر 1 من انتا، نمبر 2 وما انتا، نمبر 3 وبما اتیتا۔ آپ بتائیں یہ 3 سوال ہمارے سردار نے آپ کے پاس لے کے بھیجا ہے اور ان کا جواب دیں، وہ جواب ہم یاد کریں گے اور جانے کے بعد اپنے سردار کو پہنچائیں گے۔ کہا بولو؟ کہا پہلا سوال ہے من انت، آپ ہیں کون؟ آپ کا حسب، آپ کا نسب، آپ کی ذات، آپ کی برادری ہے کہاں کے؟ من انتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندو میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، اور یہ اگر آج کا مسلمان ہوتا تو سب سے پہلے پوچھتا نور ہے یا بشر ہے، پہلے یہ سوال کرتا۔ لیکن یہ سوال تقریباً 19ویں صدی 20ویں صدی ہندوستان سے ایجاد ہوئی ہے، اسی لیے ایسے سے پہلے کوئی انسان نبی کی بشریت پر کوئی شک نہیں کرتا تھا، یہ لوگوں نے پیدا کیا ہے۔ کہا من انتا؟ کہا انا محمد بن عبداللہ، میرا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام عبداللہ ہے۔ اب وہ دونوں سوچتے ہیں اتنی شہرت ان کی لیکن ایک نام مختصر تعارف، محمد بن عبداللہ، باپ کا نام بتایا اور اپنا نام، اپنے دادا پردادا قوم برادری کو کوئی تذکرہ نہیں۔ کہا اچھا دوسرا سوال ما انت، آپ کیا ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ پہلا تھا آپ کون ہیں اور دوسرا سوال تھا آپ کیا ہیں۔ بڑا پیارا جواب دیا کہ انا محمد الرسول اللہ و عبداللہ و رسولہ۔ ہاں یہ نکتہ، عبداللہ و رسولہ، میں اللہ کے ایک بندہ ہوں لیکن اللہ نے ہمیں رسالت اور نبوت کے لیے منتخب کیا۔ اب رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول اصل میں ہمارے ہاں تو کچھ اور معنی سمجھ لیا گیا ہے۔ رسول کہا جاتا ہے اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ جو اللہ سے پیغام لے اللہ کا اور اللہ کے بندوں تک ویسے ہی اتنا ہی اللہ کا پیغام بندوں کو پہنچا دے اور لوگوں کو اس کو کہا جاتا ہے رسول۔ یہ نقطہ یاد رکھیں، ایسا نہیں اللہ اتنا دے اور بیچ پہ 3 میٹر کا دین ہو جائے، جیسے آج لوگوں نے بدعت حسنہ یہ وہ دنیا بھر کے بہانے دین اتنا بڑا ہو گیا کہ عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ رسول کہتے ہیں دوستو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں سے جتنا لیا جیسے لیا اتنا ہی اور ویسے اللہ کو پہنچا بندوں کو پہنچا دینا، یہ ہے رسول۔ تو آپ نے بیان فرمایا انا محمد بن عبداللہ و رسولہ، یاد کر لیا۔ نمبر 3 وبما اتیتا۔ اچھا ٹھیک ہے، رسول کا مطلب ہے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا، تو اللہ نے آپ کو کیا پیغام لے کر کے بھیجا ہے، یہ بڑا اہم تھا۔ یہ ہے انسانیت۔ بتائیے
اللہ نے آپ کو کون سا پیغام لے کر کے بھیجا؟ آپ نے بیٹھایا اور سورۃ النحل کی آیت تلاوت کی۔ میرے بھائیو، ہمارے اللہ نے جو پیغام دیا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ پوری انسانیت اس کے اندر آ گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے مجھے 3 باتوں کا حکم دیا ہے اور 3 باتوں سے منع کیا ہے۔ نمبر 1، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ نے ہمیں عدل و انصاف کا حکم دیا ہے۔ آج جب دنیا سے عدل و انسانیت ختم ہوئی تو عدل و انصاف دنیا سے ختم ہو گیا۔ آج اپنا آدمی اپنے سگوں کے ساتھ بھی انصاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں انسان اپنے نفس کے ساتھ بھی عدل و انصاف نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی نماز نہیں پڑھے گا، روزہ نہیں رکھے گا، حج نہیں کرے گا، شرک کرے گا، بدعات کرے گا، خرافات مبتلا رہے گا، اپنے جسم کو عذاب جہنم کا اور عذاب قبر کا مستحق بنایا۔ اس نے اپنے نفس کے ساتھ ناانصافی کی، غیروں کے ساتھ تو جانے تھے، اپنوں کے ساتھ ناانصافی۔ میرے بھائیو، عدل و انصاف کرنا۔ نمبر 2، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں ہر ایک کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اہل حدیثو، دنیا کے ساتھ احسان کرو۔ کہا جاتا ہے، آج ہو سکتا ہے تھوڑا 2 منٹ زیادہ ہو جائے، یہ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس، جس کے عنوان کے تحت آپ حضرات بیٹھے ہوئے، اس کے محرک اول شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس بزرگ کی قبر کو نوروں سے بھرے۔ علامہ محمد داؤد راز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ ہم سے بیان کیا کہ انسانیت کا علم بردار، کہتے ہیں امرتسر سے ان کو جانا تھا کلکتہ، امرتسر ٹرین پر بیٹھے اور راستے میں وہی چالو ڈبہ تھا، اور سیٹ میں ایک نیچے لوہے کی اور ایک اوپر لوہے کا چھڑا لوہے کی سیٹ ہوتی تھی۔ سامنے کچھ غیر مسلم بیٹھ گئے اور اس میں بیٹھنے والوں میں پنڈت جی تھے۔ پنڈت جی سر پہلے ہی سے ٹکلا رکھا تھا، ادھر مولانا بیٹھے، ادھر پنڈت جی بیٹھے ہوئے۔ کچھ سفر بنارس پہنچنے کے پہلے کانپور کے قریب، جو ان کو بنارس جانا تھا کاشی اسنان کرنے کے لیے، پنڈت جی اٹھے بڑے جھٹکے میں اور ان کا سر اوپر ٹکرایا، پھٹ گیا، بے ہوش کے گرے، خون کے فوارے نکلے، جتنے ڈبے والے تھے رام رام کر کے کنارے۔ لیکن ہمارا شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جو انسانیت کا علم بردار تھا، انسانیت کا دعوت دینے والا تھا، وہ اٹھا اور اپنے سفید پگڑی کو، امامہ کو کھولا، 2 ٹکڑے کیے، ایک سے خون صاف کیا، خون صاف کرنے کے بعد دوسرے سر کو مضبوطی سے جکڑ دیا تاکہ خون نہ بہے۔ اب جب ہوش میں آیا تو دیکھتے ہیں مولانا کا ران ہے مسلمان کا، ہمارے شیخ الاسلام کی ران ہے، اور پنڈت جی کا زخمی سر ہے۔ جب ہوش آیا، سارے غیر مسلم چیلے، صاحب بہت مہربانی کی، شیخ الاسلام نے کہا خبردار، ہمارا شکرانہ نہیں کرنا، ہم انسانیت کے علم بردار ہیں اور اللہ نے ہمیں مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہاں؟ سورۃ النساء کی آیت پڑھی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ۔ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو، پڑوسی کے ساتھ، یہاں تک کہ اگر بازو میں کوئی بیٹھا ہے تو اس کے ساتھ بھی تم احسان کرو۔ یہ اسلام کی حقانیت تھی۔ نمبر میرے بھائیوں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہ پوری آیت پڑھی تو ان دونوں نے کہا اعید علینا، محمد باس یاد نہیں بھی ذرا یاد کرا دیں۔ دوبارہ پڑھایا، شہبارہ پڑھایا، جب انہوں نے خوب پوری طرح سے آیت یاد کر لی، کہا باس یاد ہو گئی،
اب گئے اور وہاں ان کا سردار انتظار کر رہا تھا. ان دونوں نے جانے کے بعد کہا, پوچھا اس نے اکسم میں کیا ہوا؟ کہا ہم نے ایسا انسان کہیں نہیں دیکھا. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے پوچھا کون ہو؟ اس نے نہ حسب نسب نہ ذات برادری کچھ نہیں. کہا بھائی میں محمد ابن عبداللہ ہوں, میرے باپ کا نام عبداللہ, میں محمد ہوں, بس یہی ہماری حقیقت ہے. اتنا چھوٹا اتنا سادہ تعارف کروانے والا آج تک ہم نے دنیا میں کسی کو نہیں پایا تھا. نمبر 2, دوسرے سوال کا جواب وہ عبداللہ و رسولہ. یہ دوسرا سوال جواب تھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا ہم اللہ کے رسول ہیں. جب میں نے ان سے پوچھا آپ کو اللہ نے کیا پیغام دے کے بھیجا ہے, تو یہ آیت سنائی. وہ 300 تقریباً کہا جاتا ہے 300, گرچہ بعض روایتوں میں اختلاف ہے, 330 سالہ حکیم انسان تھا. انسانیت کے داعی کو سمجھا, انسانیت کے علم بردار دین کو سمجھا, اس دین پر چلنے والوں کو سمجھا. کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. وہی کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. پھر اپنے قوم کو اکٹھا کیا. جب قوم آئی کہتے ہیں اے قوم کے لوگوں خبردار, اس وقت دنیا میں سب سے بڑا انسانیت کا نمبردار, عدل و انصاف کا, ہمدردی کا, ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھنے والا اگر کوئی انسان ہے تو یہ اللہ کے رسول محمد ابن عبداللہ ہے. اس لیے ایسا کرو کونو من الاولین, کسی کو دیکھو نہیں, پہلے اسلام لا کے اس کو اپنا لو. اگر تاخیر کرو گے تو تم پیچھے رہ جاؤ گے, اس لیے تم آگے بڑھو اور آگے بڑھ کر کے اس کو اپناؤ. بہرحال کہتے ہیں تقریباً 100 مشرک نے اسلام قبول کیا, اور جب مرنے لگا تو کہا اے میری قوم کے لوگوں گردن کٹ جائے لیکن خبردار اس دین کو کبھی چھوڑنا نہیں. میرے خیال سے ہمارے شیخ مقتدی بن گئے, ہم قبلہ بدل کر کے امام بن گئے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی سمیٹنا ہے, میں سمجھا آپ کو روکنے کے لیے آئی ہوئی. یہ اللہ کا فضل ہے. دوستو, جب آپ نے سمجھ لیا کہ یہ ہے انسانیت, تو انسانیت ہمیشہ آدمی کو ہر وقت انسانیت سکھلاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر یہ پیدا کریں. اور پھر میرے بھائیوں الحمدللہ آج سے نہیں, جب سے یہ ہماری جماعت آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس بنی ہے, یا شیخ القل میاں نذیر حسین محدث دہلوی, آپ حضرت جانتے ہیں انگریز عورت تھی, ایک کھڈے میں زخمی پڑی ہوئی ہے. سارے لوگ دنیا پورے دلی کے اندر اگر کسی کو اللہ نے توفیق دیا کہ انسانیت کے تحت اس زخمی انگریز عورت کو اٹھائے اور اپنے گھر میں لا کے علاج کرے, تو ایک اہل حدیث امام شیخ القل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ان کے اور ان کے شاگرد تھے. اب آپ بتائیں 3 مہینے تک رات کو کندھے پر اس زخمی عورت کو لاد کر لایا گیا اور گھر میں رکھا گیا, اور کبھی اس کو چھپایا جاتا. کیوں؟ کسی نے کہہ دیا یہ وہابی جو ہے انگریزوں کی مدد کرتے ہیں. پتہ نہیں انگریزوں کی کب میں نے مدد کیا, انگریزوں نے داڑھیاں ہماری موڑی, سر ہمارے قتل کیے, اور کم سے کم اس علم بردار قوم جو انسانیت کے علم بردار رہی, توحید و سنت کے علم بردار رہی, کہا جاتا ہے 5 لاکھ سپوتوں نے اپنی گردنیں کٹائی ہے. یہ وفادار نہیں تھے, ہم محمد کے وفادار تھے, انسانیت کے وفادار تھے, کتاب و سنت کے وفادار رہے. ہم کسی باطل قوم کے نہ کبھی وفادار رہے اور نہ کبھی انشاءاللہ ہوں گے وفادار. 3 مہینے لا کر کے اس عورت کا مرہم کیا, پٹی کیا, اس کی دیکھ بھال کیا, اور کمال یہ جب شفا یاب ہو گئی وہ تو جا کر کے پہنچایا بھی
اور جا کے کہتی ہے میں نے ایسا انسان نہیں دیکھا، ایسا مسلمان میں نے نہیں دیکھا۔ کیوں ایسا مسلمان ہم نے نہیں دیکھا؟ اس کے شوہر نے، اس کی قوم نے پوچھا کیوں؟ کہا 3 مہینے ان کے گھر میں تھا، مرہم، پٹی، دوا، علاج، 3 وقت کا کھانا، اور سب سے بڑا کمال ہے کسی مرد نے ہمارے اوپر نگاہ نہیں ڈالی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جیسے ہی ہمیشہ باطل کو مٹانے کی ہم نے کوشش کی ہے، ہمارے اسلاف نے، انشاءاللہ انہی باطل چیزوں میں سے ہم نے قادیانیوں کو رگڑا، ہم نے آریہ کو رگڑا، ہم نے منکرین حدیث کو رگڑا ہے، ہم نے سب کو ملیا میٹ کیا ہے۔ انشاءاللہ احترام انسانیت کے ڈاکوؤں کو بھی انشاءاللہ آج نہیں تو کرم کچل کے رہیں گے۔ ہم انسانیت کا کتاب و سنت کا علم بردار ہے، اور انسانیت کے بھی علم بردار رہے اور مرتے دم تک رہیں گے، اور ہماری جماعت اہل حدیث انشاءاللہ قیامت کے صبح تک اپنے مذہب پر ڈٹی رہے گی، کتاب و سنت کی دعوت اور احترام انسانیت کے علم بردار بنے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر کبھی فرصت میں سن لینا پڑے یہ داستان میری۔